بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تاریخ میں رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح فرمایا۔ فتح مکہ کے 84 سال بعد رمضان المبارک 92 ہجری یعنی 712 عیسوی میں سرزمین سندھ پر 17 سالہ نوجوان کمانڈر عماد الدین محمد بن قاسم ثقفی نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ محمد بن قاسم ثقفی 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد قاسم بن یوسف بصرے کے گورنر تھے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بربر جرنیل طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا اور طائف کے ثقفی قبیلے سے وابستہ اور گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی نے سندھ کو فتح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں سندھ پر ہندو رائے گھرانے کی حکومت تھی اور اس دور سے صحابہ کرام کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے سرزمین سندھ تک پہنچ چکی تھی اور بڑی تعداد میں سندھ کے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ لیکن اموی دور میں راجہ چچ کے بیٹے راجہ ڈاہر کے دور میں مسلمانوں پر مظالم کی شکایات حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے راجہ ڈاہر کو خط لکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار اور مظالم کا سلسلہ بند کروایا جائے، لیکن راجہ ڈاہر نے رسماً خط کا جواب دیا اور ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر 92 ہجری یعنی 712 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے 17 سالہ اس کم سن جرنیل محمد بن قاسم بن یوسف ثقفی کو سندھ کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم دیبل کی بندرگاہ سے سندھ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے چنا قوم کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس طرح وہ نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد اور منصورہ سے ہوتے ہوئے بکھر کے قریب اروڑ پہنچے اور سیلائچ کے پوتے اور چچ کے بیٹے راجہ ڈاہر کو شکست آئی۔ اس طرح سرزمین سندھ کو باب الاسلام کا اعزاز حاصل ہوا اور محمد بن قاسم نے اروڑ میں مسجد تعمیر کرائی جو نہ صرف سندھ بلکہ بر صغیر کی پہلی مسجد کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم بہاولپور سے ہو کر ملتان پہنچے اور ملتان کو فتح کیا اور ہندوستان میں کنوج تک فتوحات حاصل کی۔ محمد بن قاسم کی اس فتح کا تذکرہ علامہ بلازری کی فتوح البلدان، علامہ یعقوبی کی تاریخ، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اور تاریخ اسلام کی تمام کتب میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم کی اس فتح کے بعد سندھ میں دیبل، منصورہ، ٹھٹا، بکھر، اگھم کوٹ وغیرہ علم و فن کے مرکز بن گئے اور اسلام کے عظیم الشان مفسرین، محدثین، فقہا اور صوفیاء کرام نے اس سرزمین سندھ سے جنم لیا۔ محمد بن قاسم اور راجہ ڈاہر کے حوالے سے بکھر کے قاضی اسماعیل بن علی نے عربی میں کتاب فتح السندھ لکھی جسے بعد میں ان کے شاگرد علی بن حامد بن ابی بکر کوفی وفات 613 ہجری نے 1226 عیسوی میں فارسی میں منتقل کیا جسے چچ نامہ یا فتح نامہ سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ چچ نامہ پر مرزا کلیچ بیگ ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد پوٹا نے تحقیق کی، لیکن بطور خاص ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے چچ نامہ کے اصل متن کی تصحیح، ترتیب و تدوین اور تحقیقات میں مثالی کام کیا ہے۔ اس لیے چچ نامہ کو سندھ کی اولین تواریخ میں اہم رتبہ حاصل ہے۔ محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات اور کارناموں پر سندھ اور بیرون سندھ متعدد کتب اور مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔ نسیم حجازی نے اردو میں اپنا مشہور ناول محمد بن قاسم لکھا اور سندھ میں حکیم خلیق مورائی نے 1928 میں سندری ناول لکھا جو فتح باب الاسلام سندھ کے تمام مناظر اور واقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اس کم سن جرنیل محمد بن قاسم نے سندھ میں 3 سال سے زائد عرصہ گزارا اور حکومتی نظام کامیابی سے چلایا۔ محمد بن قاسم فوجی مہارت اور جنگی قابلیت رکھنے والے بہادر، باہمت اور با اخلاق سپہ سالار تھے۔ 20 سال کی عمر میں سن 95 ہجری یعنی 715 عیسوی میں وہ ایک سازش کی بھینٹ چڑھ گئے۔
95 ہجری میں حجاج بن یوسف کے انتقال اور 96 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو عتاب کا نشانہ بنایا۔ بہرحال باب الاسلام سندھ کی فتح کو آج 1350 سال یعنی 1350 سال مکمل ہوئے ہیں، لیکن نہ فقط سندھ بلکہ پورے بر صغیر میں اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھنے والے اس سپہ سالار محمد بن قاسم کی شخصیت، خدمات اور کارناموں کو اس طرح اجاگر نہیں کیا گیا جس کا وہ حق رکھتے تھے۔ البتہ جب تک سندھ کو باب الاسلام کہا جائے گا، محمد بن قاسم ثقفی کو ضرور یاد کیا جائے گا۔